سورة الفاتحة مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دیکھو الحمدللہ رب العالمین. الحمد میں دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش. اور پیش میں ہوٹ کیسے ہوتا ہے؟ گول. تو یہاں الحمدو کے بجائے الحمدو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، الحمدو. اسی طرح للہ میں اللہ کے نام سے پہلے زیر، تو اللہ کے نام کو کیا کریں گے؟ باریک. جیسے للہ. ربل میں دیکھیے را کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اور را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے ربل. اسی طرح عین کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر. تو کھڑا زبر ہو تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. اسی طرح میم یا زیر. میم میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کون سا قاعدہ بنتا ہے؟ یا مدہ. تو یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. اور نون پر دیکھیے عالمین میں زبر ہے، اور زبر والے حرف پر اگر وقف کرنا ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عالمین سے جب ہم نون کو ساکن کریں گے تو عالمین ہو جائے گا. جیسے الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح آگے دیکھو الرحمانی میں را کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تو اس را کو بھی کیا کریں گے ہم؟ پر. اور میم کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر. تو اس کو کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر، جیسے الرحمہ. ٹھیک ہے، اس سے آگے آئیے. دیکھیے نون کو اس را میں ملائیں گے. ملائیں گے کہ نہیں ملائیں گے؟ کیوں ملائیں گے؟ کیونکہ را کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر، اور ایک مرتبہ وہ خود سے. تو اس را سے پہلے نون ہے اور اس سے پہلے الف اور لام ہے، تو یہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ حروف شمسی کے شروع میں الف اور لام نہیں پڑھے جاتے. ٹھیک ہے،
حروف شمسی کے شروع میں الف اور لام نہیں پڑھے جاتے، اس لیے اس الف کو بھی اور لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ ڈائریکٹ نون کو را سے ملا کر پڑھیں گے، تو نون را زیر نر ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے الرحمن، اب پھر دیکھیے را کے اوپر کیا ہے؟ زبر، تو را کے اوپر زبر ہو تو کیا کریں گے؟ را پر ہوگی، جیسے نر را، ٹھیک ہے؟ حایا زیر حی، اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ، شاباش۔ اور میم کے نیچے زیر ہے، زیر والے حرف پر وقف کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ساکن، تو ساکن کیسے کریں گے اس کو؟ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ دوبارہ پڑھ کے بتاؤ۔ چلیے آگے، مالک یوم الدین، مالک یوم، دیکھیے میم کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑا زبر کو کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر، تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام اور کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھتے ہیں۔ یوم الدین میں دیکھیے واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو کون سا قاعدہ بن جاتا ہے؟ واو لین، واو لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ، تو اس کو یوم الدین نہیں پڑھیں گے بلکہ جلدی پڑھنا ہے، مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے؟ مالکی یوم الدین۔ اب دالیہ زیر دی میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ، کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر، جیسے مالک یوم الدین، آگے دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ جلدی بتاؤ جلدی۔ ایاک میں کیوں؟ ایاک میں الف مدہ ہوگا، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا کھینچیں گے اس کو؟ ایک الف کے برابر۔ نعبدو میں دیکھو حرکت ہے، حرکت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی، اور نون عین زبر نا، یعنی عین پر جزم ہے، اور جزم والا حرف ہمیشہ اپنے سے پیچھے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے نون عین زبر نا، ہے نا؟ ایاک نعبد و ایاک میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ بولو کیوں؟ نستعین میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ، کیوں؟ شاباش، اور وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ پیش والے حرف پر وقف کرنا ہو تو اس کو بھی ساکن کر دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم میں نون کو ہم کس سے ملائیں گے؟ صاد سے، ٹھیک؟ کیوں؟ اس کے بعد دیکھیے نون کے بعد دو الف ہے، ایک لام ہے، تو حروف شمسی سے پہلے دو الف اور ایک لام یہ بھی نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ اس نون کو ڈائریکٹ صاد میں ملائیں گے اور اہدنس پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ صراط المستقیم میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ صراط میں الف مدہ ہوگا، دیکھو بھول جاتے ہو۔
یہی یاد رکھنے کی چیز ہے. یہ چیزیں یاد رہے گی تو کہیں بھی پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی. اور یہ چیز بھول جاؤ گے تو ہر جگہ پریشانی ہوگی. اگر معلوم ہوگا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو کہیں بھی اگر الف سے پہلے زبر آ جائے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھ دو گے، لیکن یہ یاد ہی نہیں رہے گا تو کیسے کھینچو گے؟ اس لیے قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک، دیکھیے تو صراطل میں الف مدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مستقیمہ میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا مدہ. کیوں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. مستقیمہ پہ وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مستقیم. کیوں؟ کیونکہ زبر زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے. زبر زیر پیش، اسی طرح دو زیر اور دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیتے ہیں. اسی کا نام کیا ہے؟ وقف. تو اب دیکھو میم آخری حرف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اس میم کو جزم دے کر ہم سانس توڑ دیں گے، جیسے مستقیمہ سے مستقیم. ٹھیک ہے. چلیے، صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ صراط میں الف مدہ ہوگا، اور الذین میں یا مدہ ہوگا. کیوں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. انعمت، اس میں بتاؤ. اظہار. اظہار. کیوں ہوگا اظہار؟ ساکن کے بعد حروف نقلی کے 6 حرفوں میں سے عین آیا ہے. جی، جیسے انعمت، اظہار کا مطلب اس کو ظاہر کر کے پڑھنا، غنہ بھی نہیں کریں گے، اخفا بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. علیہم میں علیہم میں یا لین ہوگا. دیکھو ابھی بھول جا رہے ہو قاعدے میں، یہی چیز بھولنا نہیں ہے. جتنا پکا یاد ہوگا اتنا اچھا پڑھا جائے گا. علیہم میں یا لین ہوگا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم. غیر المغضوب، اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یا لین. اور مغضوب علیہم میں مغضوبی میں واو مدہ، اور علیہم میں یا لین. یا لین کو بھی نرمی کے ساتھ اور جلدی ادا کیا جاتا ہے، تو غیر ال کو کھینچنا نہیں ہے. غیر ال اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ غیر ال جلدی پڑھیں گے. مغضوبی، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو کھینچیں گے، جیسے مغضوبی. ٹھیک ہے. علیہم، حروف لین بھی معروف آواز کے ساتھ جلدی سے ادا کیے جاتے ہیں، تو علیہم کو جلدی پڑھیں گے، جیسے علیہم. ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھو علیہم ولا الضالین میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ الف مدہ کس میں ہوگا؟ الف مدہ اس میں نہیں ہوگا، اس میں ہوگا مد لازم. کیا ہوگا؟ مد لازم. مد لازم، کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید آیا ہے، جیسے ولا الضالین. ٹھیک ہے. اور علیہم ولا الضالین میں اظہار شفوی ہوگا. ابھی یاد کیا نا قاعدہ
کہ میم ساکین کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو اظہار شفوی ہوگا. اب یہاں دیکھو علیہم میں میم ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد واو آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو واو آ جائے یعنی با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. اور ولضالین میں مد لازم ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہے. اور لینا میں یا مدہ ہوگا کیونکہ ٹھیک ہے. اور ولضالین میں وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ شاباش. زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. اور ولضالین میں نون پر زبر ہے اس لیے اس کو ہم نے جزم دے کر سانس توڑ دیا تو ولضالین سے ولضالین ہو گیا. ٹھیک، یاد کر کے آؤ گے نا؟ اس طرح سمجھ کے پڑھو گے، محنت کر کے پڑھو گے تو ایک پارہ پڑھنے کے بعد پورا قرآن کریم آپ بہت اچھے سے اپنے آپ پڑھ سکتے ہو. لیکن یہ قاعدہ ذہن میں نہیں رکھو گے، محنت نہیں کرو گے تو پھر ہر جگہ پریشانی ہوگی، ہر جگہ غلطی ہوگی، اچھا نہیں پڑھ پاؤ گے. اس لیے اس کو محنت کر کے لانا. ٹھیک ہے؟ قاعدہ جو بھی پڑھایا گیا اس کو ذہن میں رکھنا، یہ آپ کے لیے ہمیشہ کام آئے گا. محنت کرو گے نا انشاءاللہ.